حضرت صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں تو نعروں کا جواب بھی بھرپور ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے میں یہاں موجود تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چند کلمات اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں کہنے کا موقع فراہم کیا، اور بالعموم آپ تمام حاضرین کا بھی مشکور ہوں کہ رات کے اس پہر آپ سماعت کے لیے تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ جتنے میرے بھائی اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اندر تشریف لے آئیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. آپ کھڑے کھڑے بھی تھک جائیں گے، ادھر بہت جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بس بیٹھے بیٹھے سرنگے تھوڑا. اچھا، تمام موجودہ حضرات، خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ موبائل اگر آپ بند کر لیں کم از کم دوران بیان تو بہت بہتر ہوگا. جزاک اللہ. پڑھ دیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. مجھے جس موضوع پر کلام کے لیے ارشاد فرمایا گیا وہ اصلاح معاشرہ کا موضوع ہے، جس کی فی زمانہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. جس کی فی زمانہ بہت زیادہ ضرورت ہے. مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے. جس شخص نے اپنے آپ کو اصلاح سے بے نیاز تصور کیا وہ سب سے زیادہ اصلاح کا مستحق ہوتا ہے. اور اصلاح کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی ذات مبارکہ سے بہترین کوئی رول ماڈل پیش کر ہی نہیں سکتا. چنانچہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی جائے تو اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ پہلے کچھ کر کے دکھاؤ، اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کرو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 سال نہیں، پورے 40 سال تک بحکم الہی عمل کر کے دکھایا. 40 سال، زندگی کے 40 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. تقریباً سمجھ لیں کہ عمر کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 41واں سال شروع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر 40ویں سال تک ایک ایک عمل ایسا کر کے دکھایا جو رہتی دنیا کے لیے ایک بہترین رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. جب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لائی تو دیگر دائیاں پہلے آ گئی تھیں، وہ بچوں کو لے گئی تھیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آ کر آپ کو دیکھا تو سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں آپ کو لپیٹا گیا تھا. گورا رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ نورانیت کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ پڑے اور دل آپ کے حسن کا اسیر نہ ہو جائے؟ گود میں لے اور کہا میں اس بچے کو لے کر جاؤں. آپ خود پہلے فرماتی ہیں کہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے دودھ نہیں اتر رہا تھا.
لیکن جیسے اس بچے کو اپنی گود میں لیا میں نے اپنے سینے میں دودھ اترتا ہوا محسوس کیا اور میں نے ایک پستان بچے کے منہ میں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا. کہتی ہیں جب میں نے دوسرا دیا تو سرکار نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا ایک بیٹا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتے ہوئے ہی پوری قوم کو قیامت تک کے لیے درس دے دیا کہ دوسرے کے حق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایک پستان سے دودھ پیا, دوسرا اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا. تو ابتدا سے اگر آپ دیکھیں تو لے کر 40 سال تک سرکار نے عمل کر کے دکھایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر رہنماؤں کے لیے, علماء کے لیے, فقہاء کے لیے, سرپرستوں کے لیے ایک سبق چھوڑا کہ اپنے چھوٹے کی اصلاح کرنا چاہو تو پہلے عمل کر کے دکھاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کی برکت سے تمہاری زبانوں میں وہ تاثیر عطا فرمائے جس طرح اللہ نے میری زبان میں تاثیر عطا فرمائی, میرے کردار اور عمل میں تاثیر عطا فرمائی کہ جب میں نے کفار سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ ان کافروں نے کہا بالکل کریں گے, اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا عموماً اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے. والدین کی مثال ہی لے لیں, وہ آ کے یہ شکایت تو کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب یہ بچے کو سمجھائے نمازیں نہیں پڑھتا, ہم سے بدتمیزی کرتا ہے, لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے, پڑھائی پہ توجہ نہیں کرتا ہے, ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے. اب جب ہم دائرہ ادب میں رہ کے ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے تربیت کا وہ حق ادا کیا جو شریعت نے آپ کے لازم قرار دیا تھا؟ نمبر 1, کیا آپ نے اپنی اولاد کو علم دین سکھایا؟ نمبر 2, کیا انہیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھانے کے لیے کوئی تکلف اختیار کیا؟ نمبر 3, ان کے گناہوں پر آپ نے کوئی پابندی لگائی؟ تو جواب نامے ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ حضرت میرے بیٹے نے مجھ کو مارا ہے. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ سے سوال کیا کہ یہ بتا کیا تو نے اس کو علم دین سکھایا اور اس کی تربیت کی تھی؟ عرض کی کہ حضرت ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہیں, تربیت کہاں کر سکتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو ٹکر مار دی تو میرے پاس کیا لینے آیا, یہاں سے چلے جائیں. سمجھے اس بات کو کہ عمر فاروق نے سمجھایا کہ تم نے خود اپنے بچے کو جانور بنایا ہے, تم نے اگر اپنے بچے کی تربیت کی ہوتی تو کبھی یہ برا دن دیکھنا تمہیں نصیب نہ ہوتا. اب صورتحال یہ ہے کہ باپ کو سگریٹ کے سٹے لگا رہا ہوتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے دیکھ سگریٹ مت پی, تیری صحت خراب ہو جائے گی. خود فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, برہنہ ڈانس دیکھ رہا ہے انڈیا کی فلموں کے اور ڈرامے دیکھ رہا ہے, اور بیٹے سے کہتا ہے خبردار جو لڑکیوں کا پیچھا کیا ٹانگیں توڑ دوں گا تیری. خود وہ گانے سن رہا ہے, مٹک رہا ہے, اور بیٹے سے کہتا ہے کہ گانے سننا حرام ہے بیٹا, گانے مت سنو. خود ماں بہن کی گالیاں زبان سے نکال رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بچے کے زبان سے پاکیزہ کلمات جاری ہو جائے. خود اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر کے, اپنے بڑوں سے بدتمیزی کر کے بچوں کے لیے دلیل فراہم کر رہا ہے اور ان سے مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ تم ماں باپ کی ادب اور تعظیم کرو. کیسے بچے اصلاح قبول کریں جب ایک باپ خود بری مثال بن کر, ایک ماں ایک بری مثال بن کر اپنے بچوں کو برائی کا درس دے رہے ہوں اور پھر یہ توقع کرے کہ یہ غوث پاک بن جائے, اللہ کا ولی بن جائے, تو بے وقوفی کی بات ہے. میری کوئی بات کسی کو بری لگے تو میں معذرت, پہلے پیشگی معذرت خواہ ہوں کہ یہ باتیں یقیناً آپ کو ناگوار گزریں گی, اس لیے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں, میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں, بلکہ میں جب بھی بیان کرتا ہوں اپنے سامنے پہلے ایک آئینہ رکھتا ہوں, اس میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں. اگر مجھے اپنی غلطیاں محسوس ہوں گی, میں دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا اور اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا, اور یہی خواہش میری آپ کے لیے بھی. ایک ڈاکو تھا, یہ ہمارے استاد صاحب نے واقعہ سنایا تھا میٹرک میں. اس نے بڑے قتل و غارت کیے, بڑے ڈاکے مارے, تو اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. حکم دے دیا پھانسی پہ چڑھاؤ. جب بالکل عین پھانسی پہ چڑھانے لگے تو اس سے پوچھا گیا کہ اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بیان کر.
کہنے لگا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماں کو بلایا گیا، ماں قریب آئی، کان قریب کیا، اس نے اس کے کان میں جو بندے تھے وہ پکڑ کے دونوں بندے کھینچ دیے اور کان پھاڑ دیے تھے۔ پولیس والوں نے 2-4 تماشے اور مارے، کہا کہ بے غیرت تو مر رہا تھا، تجھے پھانسی چڑھانے لگے تھے، تو آخری وقت میں ماں کو اذیت دے کے مر رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے اس مقام تک پہنچانے والی یہی عورت ہے۔ اس لیے کہ جب میں چھوٹا سا تھا اسکول گیا، ایک دفعہ میں پینسل چرا کر لایا اور میں نے آ کے ماں کو بتایا کہ ماں میں نے پینسل چرائی، تو ماں نے کہا اچھا کیا، رکھ لے، بہت اچھی پینسل ہے۔ پھر میں اور چیز چرا کر لایا، ماں نے پھر حوصلہ افزائی کی، اور چیزیں چرا کر لایا، ماں نے حوصلہ افزائی کی، حد تک میں پکا چور بن گیا، اور پھر آہستہ آہستہ میں ڈاکہ مارنے لگا، پھر قتل و غارت تک آیا۔ اگر میری ماں پہلے وقت میں ہی مجھے مارتی، پیٹتی اور اس گندے گناہ سے بچانے کی کوشش کرتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میرے اتنے ہی بس میں تھا کہ میں اپنی ماں کو اتنی سزا دے سکوں، اور میں نے سزا دے دی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکو نے صحیح کیا، میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو برباد کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں گھروں میں فلمیں، ڈرامے، برہنہ ڈانس بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا کوئی برا ہی فیل نہیں کیا جاتا۔ فلموں کے اندر کون سے کلمہ پاک پڑھا جاتا ہے یا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے؟ خصوصاً باہر کی جو فلمیں آتی ہیں، انڈیا سے آپ کی فلمیں آ رہی ہیں، ماں بہن کی گندی گالیاں ہیں، شراب پیتے ہوئے دکھا رہے ہیں، فحش قسم کے مناظر ہیں، لڑکے لڑکیوں کے پیچھے کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ جب اولاد بیٹھ کر یہ چیز سیکھے گی، اور پھر ماں باپ بھولے پن کے ساتھ یہ کہ پتہ نہیں لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے آج کل، تو بڑے ہمارا گرد ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا آپ کو نہیں پتا؟ گھر میں تربیت سینٹر کھلا ہوا ہے آپ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے بچے وہاں سے تربیت سیکھ کے تو باہر نکل رہے ہیں، اور پھر آپ کیا رہیں گے؟ اور پھر ماں اپنے بچے کو غلط کہنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہو۔ اگر اس کی شکایت گھر پر آ جائے، نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے، کبھی آج تک ہمارے سامنے نگاہ نہیں اٹھائی۔ ارے اماں آپ کے سامنے لڑکیوں کو چھیڑے گا، آپ کے سامنے چرسے پیے گا، وہ تو آپ کی غیر موجودگی میں ہی کرے گا۔ لیکن ماں باپ بعض اوقات اپنی اولاد کی اس انداز سے پشت پناہی کرتے ہیں کہ اگر اصلاح کا کوئی سامان ہو بھی رہا ہو پھر بھی نہ ہو۔